أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. صدق اللہ العظیم. شعیب کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ان کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ شعیب نے کہا اگرچہ ہم تمہارے مذہب سے بیزار ہوں تب بھی لوٹ آئیں، جبکہ اللہ نے ہم کو تمہارے مذہب سے نجات دے دی۔ اس کے بعد بھی اگر ہم تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا، اور یاد رکھو وہ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں۔ ہاں، اللہ جو ہمارا رب ہے وہ چاہے تو اور بات ہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو یقیناً تم نقصان اٹھاؤ گے۔ تو ایسا ہوا کہ ان لوگوں کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ ایسے برباد ہوئے گویا وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ غرض یہ کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی نقصان میں پڑ گئے۔ پھر شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے اور کہا کہ اے میرے قوم، میں نے تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تم ماننے والوں کی تباہی پر کیوں افسوس کروں۔ پہلا رکو مکمل ہوا۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ ہمارے حضور میں گڑ گڑائیں۔ پھر ہم نے اس مصیبت کو راحت سے بدل دیا، یہاں تک کہ جب وہ خوشحالی میں خوب بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ اسی طرح ہمارے بزرگوں کو بھی مصیبت اور راحت پہنچتی رہی، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ اس سے بے خبر تھے۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگار بن جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے بھی ان کے اعمال کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ تو کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آئے جب وہ پڑے سوتے ہوں؟ اور کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے نازل ہو جب وہ کھیل کود میں مشغول ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی پوشیدہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ تو یاد رکھو اللہ کی پوشیدہ تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دوسرا رکو مکمل ہوا۔ اور جو لوگ زمین پر رہنے والوں کے بعد اس کے وارث ہوتے ہیں، کیا ان کو اس بات سے ہدایت نہیں ہوتی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیں؟ اور اصل یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں تو وہ نہیں سنتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ کو سناتے ہیں، اور بے شک ان بستیوں والوں کے پاس ان کے پیغمبر سچائی کی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ ایسے لوگ نہ تھے کہ جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس کو مان لیتے۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے تو ان میں سے اکثروں میں عہد کا نباہ نہیں پایا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو نافرمان ہی پایا۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ ناانصافی کی، تو دیکھو مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون، میں سارے جہاں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میرا فرض منصبی ہے کہ سوائے سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سچائی کی نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اس پر فرعون نے کہا کہ اگر واقعی تم کوئی معجزہ لے کر آئے ہو اور اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کو پیش کرو۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو اسی وقت ایک نمایاں اژدہا بن گئی
اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید چمکتا ہوا ہو گیا۔ اس پر فرعون کے قوم میں جو سردار تھے وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنی طاقتوں سے کام لے کر تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، تو بتاؤ کہ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں اپنے آدمیوں کو روانہ کیجیے تاکہ کہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آئے تو ہم کو بڑا بھاری انعام ملنا چاہیے۔ فرعون نے کہا کہ ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم میرے مقربین میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ تو پھر جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو تم پہلے اپنی لاٹھی ڈالو اور کہو تو ہم ہی اپنی لاٹھی اور رسیاں ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی پہلے ڈالو۔ پس جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو جادو کے زور سے لوگوں کی نظر بندی کر دی گئی اور سب کو دہشت میں ڈال دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ اور اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ تم بھی لاٹھی ڈال دو، تو لاٹھی ڈالنا تھا کہ اس نے اژدھا بن کر ان کے بنائے ہوئے تمام سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ غیر جو بات حق تھی وہ سب پر ظاہر ہو گئی اور جو کچھ جادوگروں نے کیا تھا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا۔ پس فرعون اور اس کے درباری اس مقابلے میں مغلوب ہو گئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہوئے، اور جادوگر اپنے بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم سارے جہاں کے پروردگار پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون نے غضبناک ہو کر کہا کہ اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دوں تو موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے۔ بے شک یہ ایک مکر ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ شہر والوں کو یہاں سے نکال دو، تو عنقریب تمہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا بجز اس کے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آئی تو ہم ان پر ایمان لائے۔ ہماری دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمیں دنیا سے اس حالت میں اٹھا کہ ہم تیرے فرمانبردار ہوں۔ چوتھا رکو مکمل ہوا۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کے قوم کو چھوڑ دیں گے کہ ملک میں فساد کرتے پھریں، اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو تو قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم ان پر ہر طرح سے غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بلا شبہ یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو پرہیزگار رہتے ہیں۔ اس پر بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو فرعونیوں سے تکلیف پہنچتی رہی، اور اب تمہارے آنے کے بعد بھی ہم ستائے جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں ملک میں اس کا جانشین بنا دے، پھر دیکھیں کہ اس جانشینی کے بعد تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور ہم نے فرعون کی قوم کو کئی برس تک خشک سالی اور میووں کے نقصان میں مبتلا کیا تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو جب ان کو بھلائی پہنچتی تو کہتے یہ ہمارے لیے سزاوار ہے، اور اگر ان کو کوئی مصیبت پیش آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور فرعون کی قوم نے موسیٰ سے کہا کہ چاہے تم کیسی ہی نشانی ہمارے پاس لاؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ تو ہم نے ان پر بارش اور سیلاب کا طوفان بھیجا اور نیز ٹڈیوں کے دل اور جوئیں اور مینڈک اور خون کے عذاب بھیجے۔ یہ سب الگ الگ نشانیاں تھی۔ اس پر بھی انہوں نے سرکشی کی اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار۔ اور جب ان پر عذاب آتا تو کہتے کہ اے موسیٰ، تمہارے پروردگار نے تم سے جو عہد کیا ہے اس کی بنا پر تم ہمارے لیے دعا کرو، اگر تم اس عذاب کو ہم سے دور کر دو تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے، اور بنی اسرائیل کو بھی ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ تو جب ہم ایک خاص مدت کے لیے جس تک وہ پہنچنے والے تھے ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ فوراً عہد کو توڑ دیتے۔ آخرکار ہم نے ان سے بدلہ لیا کہ ان کو دریا میں غرق کر دیا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے، اور ہم
ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کی مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت دی تھی۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتے تھے اور جو کچھ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرتے تھے ان سب کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتار دیا تو وہ ایسے لوگوں پر سے گزرے جو پرستش کے لیے اپنے بتوں پر جمے بیٹھے تھے۔ ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اے موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے پاس بت ہے ایسا ہی ایک بت ہمارے لیے بھی تیار کر دو۔ تو موسیٰ نے کہا، بے شک تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، دیکھو یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل و بے بنیاد ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو سارے جہاں والوں پر فضیلت بخشی۔ اور اے بنی اسرائیل، وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو فرعون کی قوم سے نجات دی کہ وہ لوگ تم کو بڑی تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ چھٹا رکو مکمل ہوا۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 راتیں اور ملا کر ان کی تکمیل کر دی، تو اس طرح ان کے پروردگار کی 40 راتوں کی میعاد پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری قوم میں میرے جانشین بن کر رہو اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے راستے پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر حاضر ہوئے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو دکھلا دے کہ میں تجھ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ فرمایا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، مگر ہاں اگر ایسا ہی شوق ہے تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ حق کی تجلی کی تاب لایا اور اپنی جگہ قائم رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو عرض کیا، اے پروردگار، تیری ذات پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنی پیغمبری اور ہم کلامی سے دوسرے لوگوں پر امتیاز بخشا، بس جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے اس کو لے لو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے موسیٰ کے لیے توریت کی تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر ضروری چیز کی تفصیل لکھ دی۔ پھر فرمایا کہ ان کو قوت سے پکڑے رہو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے پسندیدہ احکام پر کاربند رہے، ان قریب میں نافرمانوں کی جگہ تمہیں دکھلا دوں گا۔ جو لوگ زمین میں ناحق سرکشی اور غرور کرتے ہیں میں ان کو اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا، اور اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کی سیدھی راہ سامنے دیکھیں تو کبھی اسے راستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے راستہ بنا لیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یاد رکھو وہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ 7واں رکو مکمل ہوا۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد اپنے زیور سے ایک بچھڑا بنایا کہ وہ ایک جسم تھا جس میں سے گائے کسی آواز نکلتی تھی۔ کیا ان لوگوں نے یہ بات بھی نہیں دیکھی کہ وہ نہ تو ان سے بات کرتا ہے اور نہ ان کو کوئی راستہ بتاتا ہے؟ اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور وہ اپنے حق میں ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور ندامت سے ہاتھ ملنے لگے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ واقعی وہ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے اور ہم کو نہ بخشے تو بے شک ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ کوہ طور سے اپنے قوم کے پاس غصے میں بھرے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے لوٹے تو لوگوں سے کہا کہ میرے بعد تم نے بہت بری جانشینی کی، کیا تم لوگ اپنے پروردگار کا حکم آنے سے پہلے ہی جلدی کر بیٹھے؟ اور موسیٰ نے توریت کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا کہ اے میرے بھائی،
قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالتے، بس مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنساؤ اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شمار نہ کرو۔ موسیٰ نے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ 8واں رکن مکمل ہوا۔ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر ان کے پروردگار کا غضب آئے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم جھوٹ بولنے والوں کو، افترا کرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو بلا شبہ تمہارا پروردگار توبہ کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے توریت کی تختیاں اٹھا لی، اور جو کچھ ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔ اور موسیٰ نے اس وقت پر جو ہم نے مقرر کیا تھا اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیا۔ جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، مگر تو نے اپنے فضل سے ہمیں مہلت دی۔ پھر کیا اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے چند احمق لوگوں نے کیا ہے تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، تو جس کو چاہے اس آزمائش میں گمراہ کرے اور جس کو چاہے ہدایت دے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس ہمارے قصور معاف کر اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ سب پر چھائی ہوئی ہے۔ بس میں ان لوگوں کے لیے رحمت لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، جن کے اوصاف کو جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ نبی امی انہیں نیک کام کرنے کا حکم دیتے اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور پھندے تھے ان سب کو ان سے دور اتار دیتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی حمایت کی اور ان کی مدد کی، تو اور جو نور ہدایت یعنی قرآن ان کے ساتھ بھیجا گیا اس کی پیروی کی، تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ 9واں رکو مکمل ہوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دو کہ لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ تو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ کہ وہ بھی اللہ پر اور اس کے تمام کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو سچائی کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے ان کے بڑے بڑے گروہ بنا دیے، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم کے لوگوں نے پینے کے لیے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو۔ لاٹھی کا ماننا تھا کہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، چنانچہ ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل پر تیہ کے میدان میں ابر کا سایہ کیا اور غذا کے لیے ان پر من و سلوہ اتارا، اور اجازت دی کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں انہیں کھاؤ، اور نافرمانی کر کے انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، خود اپنا ہی نقصان کر لیا۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اس شہر میں جا کر آباد ہو جاؤ اور اس میں جہاں چاہو کھاؤ پیو اور زبان سے حتتن کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ ایسا کرو گے تو ہم تمہارے قصور معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو ہم اور زیادہ ثواب دیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کے کہنے کا ان کو حکم دیا گیا اس کو بدل کر اس کی جگہ ایک اور لفظ کہنا شروع کیا۔ بس ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ 10واں رکو مکمل ہوا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہودیوں سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جبکہ وہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے۔ جب ہفتے کا دن ہوتا
تو مچھلیاں کثرت سے سامنے آ جاتی، اور جب ہفتہ نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی۔ اسی طرح ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ اس بستی کے رہنے والوں میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ یا ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے نصیحت کرتے ہیں کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کر سکیں اور شاید یہ باز آ جائیں۔ پھر جب ان لوگوں نے وہ تمام نصیحتیں بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو تو ہم نے بچا لیا، اور جو لوگ ظلم کرتے تھے انہیں ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں سخت عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر جب وہ اس بات میں حد سے زیادہ سرکش ہو گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جبکہ تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بڑی تکلیفیں دیتے رہیں گے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے، اور بلا شبہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو الگ الگ گروہ کر کے ملک میں منتشر کر دیا، ان میں بعض تو نیک ہیں اور بعض اور طرح کے ہیں، یعنی بدکار۔ اور ہم نے انہیں اچھی اور بری دونوں طرح کی حالتوں میں ڈال کر آزمایا تاکہ بدعملیوں سے باز آ جائیں۔ لیکن ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب توریت کے وارث بنے۔ یہ بے تعامل اس حقیر دنیا کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور اگر ان کے پاس ویسا ہی مال آنے لگتا ہے تو اس کو لے لیتے ہیں۔ کیا ان لوگوں سے وہ عہد نہیں لیا گیا جو کتاب توریت میں لکھا ہے کہ اللہ کی طرف حق بات کے سوا کسی دوسری بات کی نسبت نہیں کریں گے؟ اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر دنیا اور اس کی خواہشوں سے بہتر ہے۔ اے علماء یہود، کیا اتنی سی بات بھی تم نہیں سمجھتے؟ اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کتاب توریت کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کے ثواب کو ضائع نہیں کرتے۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے ان کے سروں کے اوپر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا کہ وہ سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے۔ تو ہم نے حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جو احکام اس میں لکھے ہیں ان کو یاد کرو، امید ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ 11واں رکوع مکمل ہوا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت بھی لوگوں کو یاد دلاؤ جبکہ تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو خود اپنے نفسوں پر گواہ ٹھہرایا، اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں۔ یہ اقرار اس لیے لیا گیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے۔ کیا تو ہمیں اس کام کی سزا میں ہلاک کرتا ہے جو گمراہوں نے کیا؟ تو اسی طرح ہم اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی، پھر وہ ان سے نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے جو اس کے درجوں کو بلند کر دیتے اس آیتوں سے اس کے درجوں کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر اس پر سختی کرو جب بھی ہانپتا ہے، یا اس کو یوں ہی چھوڑ دو تب بھی ہانپتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصے ان لوگوں سے بیان کر دو شاید وہ غور و فکر کریں۔ دیکھو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی مثال کیا ہی بری ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جن کو وہ گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں۔
یہ لوگ چارپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں تو اس کو انہی ناموں سے پکارو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی سزا پائیں گے۔ اور ہماری مخلوق میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں۔ 12واں رکو مکمل ہوا۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں اس طرح پکڑیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بلا شبہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی جنون نہیں ہے؟ وہ تو کھلے طور پر لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں غور نہیں کیا، اور اس بات کا خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو؟ تو وہ اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بھٹکتے رہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے، تو آپ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کے پاس ہے، وہی اس کو اس کے مقررہ وقت پر ظاہر کرے گا۔ یاد رکھو وہ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا اور ناگہاں تم پر آ جائے گا، اور وہ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا تم بھی اس کی جستجو میں لگے ہوئے ہو۔ کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ میں خود اپنے نفس کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو بہت سے فائدے حاصل کر لیتا، اور مجھ کو کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچتی۔ میں تو ایمان والوں کو عذاب سے ڈرانے والا اور ثواب کی خوشخبری سنانے والا ہوں۔ 13واں رکو مکمل ہوا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے خدا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت سے قربت کی تو اس کو ہلکا سا حمل رہ گیا تو وہ اس سے لیے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو میاں بیوی دونوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں صحیح و سالم بچہ عطا فرمایا تو اس بچے کے بارے میں اللہ کے شریک ٹھہرانے لگے، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کے شرک سے بہت بلند ہے۔ کیا وہ ایسوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں؟ اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہ کریں گے۔ تمہارے لیے دونوں باتیں یکساں ہیں، چاہے تم ان کو پکارو یا خاموش رہو۔ اے مشرکو، اللہ کے سوا جن ہستیوں کو تم اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو وہ بھی تو تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ اچھا تو تم ان کو پکارو، اگر تم سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دے۔ اچھا بتاؤ کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلے، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ چیزوں کو پکڑے، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنیں؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو پکارو، پھر میرے خلاف جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، پھر دیکھو وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ میرا کارساز ولی اللہ ہے جس نے اس کتاب یعنی قرآن کو اتارا ہے، اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اور یاد رکھو تم اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو وہ کبھی تمہاری پکار کو نہ سنیں گے، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ بظاہر تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درگزر سے کام لیجئے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجئے، اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیے۔ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگو، بلا شبہ وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ پرہیزگار ہیں جب انہیں شیطان کے وسوسہ اندازی سے کوئی خیال چھو جاتا ہے تو وہ فوراً چونک اٹھتے ہیں، پھر وہ سیدھا راستہ دیکھنے لگتے ہیں۔ مگر جو شیطان کے بھائی ہیں انہیں شیطان گمراہی میں کھینچ لیے جاتے ہیں، پھر اس میں ذرا بھی
कभी नहीं करते। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम उनके पास कोई निशानी पेश नहीं करते तो कहते हैं कि तुम अपनी तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं लाए। ए पैगंबर, इनसे कह दो कि यह हकीकत है कि जो कुछ मेरे परवरदिगार की तरफ से मुझ पर वही की जाती है मैं उसकी पैरवी करता हूँ। ये कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सरमाया बसीरत है, और जो लोग इस पर ईमान रखते हैं उनके लिए हिदायत और रहमत है। और मुसलमानों, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको कान लगाकर गौर से सुना करो और खामोश रहा करो। उम्मीद है कि उसकी बरकत से तुम पर रहम किया जाए। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार को दिल ही दिल में आजिजी और खौफ से और बहुत पुकार कर नहीं बल्कि धीमी आवाज से सुबह और शाम याद करते रहो, और उसकी याद से गाफिल न रहो। जो फरिश्ते तुम्हारे परवरदिगार के मुखरिब हैं वो उसकी इबादत से सरताबी नहीं करते, और वो उसकी पाकी बयान करते हैं और उसी को सजदा करते हैं। आयत सजदा खत्म हुई, अगर बाद में फिर सजदा कर लें सब लोग। तो रुको नंबर 14 मुकम्मिल हुआ, और अब हम सूरह अनफाल शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुजाहिद लोग तुमसे गनीमत के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि क्या हुक्म है। तुम उनसे कह दो कि गनीमत का माल तो अल्लाह और उसके रसूल का है, बस तुम अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। याद रखो, मोमिन तो वही है जब मोमिन तो वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल दहल जाते हैं, और जब अल्लाह की आयतें उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो उनके ईमान को और ज्यादा कर देती हैं, और वो हर हाल में अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। वो जो नमाज पढ़ते हैं और हमने उनको जो कुछ दिया है उसमें से खर्च करते हैं, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। उनके लिए उनके परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे हैं, और बख्शिश है और इज्जत की रोजी है। अल्लाह ने गनीमत की तकसीम का हुक्म इस तरह दिया जिस तरह उसने ए पैगंबर आपको सच्चाई के साथ घर से निकाला आपके घर से निकाला। और मुसलमानों का एक गिरोह इस बात को नापसंद करता था। वो तुमसे हक बात में झगड़ने लगे, बावजूद ये कि मामला वाज़ेह हो चुका था। गोया कि वो मौत की तरफ हाके जा रहे हैं, और वो मौत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। और मुसलमानों, उस वक्त को याद करो जबकि अल्लाह तुमसे वादा फरमा रहा था कि दुश्मन की दो जमातों में से कोई एक जरूर तुम्हारे हाथ आएगी, और तुम चाहते थे कि गैर मुस्लिह जमात यानी तिजारती काफिला तुम्हारे हाथ आ जाए। और अल्लाह चाहता था कि अपने फरमान के जरिए हक कायम कर दे और काफिरों की जड़ काट दे, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दिखाए, अगरचे ये जुल्म फसाद मुजरिम इसको नापसंद करें। इस वक्त को याद करो जबकि तुमने अपने परवरदिगार से मदद चाही थी तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, और फरमाया कि मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूंगा जो एक दूसरे के पीछे आएंगे। और अल्लाह ने जो मदद की तो इसका मकसद सिर्फ ये था कि तुम्हारे लिए खुशखबरी हो और तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं, वरना मदद तो हर हाल में अल्लाह ही की तरफ से है। बिलाशुबा अल्लाह सब पर गालिब और हिकमत वाला है। 15वां रुको मुकम्मिल हुआ। याद करो जबकि अल्लाह ने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम पर ऊंग तारी कर दी थी, और आसमान से तुम पर पानी बरसाया था ताकि उसके जरिए से तुमको पाक कर दे, और शैतानी नापाकी तुमसे दूर कर दे, और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे, और उसके जरिए तुम्हारे कदम जमा दे। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त को याद करो जबकि तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम मुसलमानों को जमाए रखो। मैं अनकरीब काफिरों के दिलों में मुसलमानों की दहशत डाल दूंगा, तो तुम उनकी गर्दनों पर मारो और उनकी उंगलियों के पूरे पूरे पर जरब लगाओ। ये सजा इसलिए है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की, और जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करेगा तो याद रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। ऐ काफिरों, ये मजा तो यहाँ चखो, और जान रखो कि काफिरों के लिए आग का अजाब तैयार है। ऐ ईमान वालो, जब मैदान जंग में कुफ्फार के लश्कर से तुम्हारा मुकाबिला हो तो उनसे पीठ न फेरो। और जो शख्स जंग के रोज इस सूरत के सिवा के लड़ाई के लिए पैंतरा बदले या अपनी जमात में मिलना चाहे, अगर उनसे पीठ फेरेगा तो समझो कि अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो गया, और उसका ठिकाना दोजख है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। तो देखो,
تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نے میدان جنگ میں مٹھی بھر خاک پھینکی تو وہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسان سے اچھی طرح آزمائے۔ بلا شبہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ایک بات یہ ہے اور دوسری یہ کہ اللہ کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے۔ اے کافرو، اگر تم فتح چاہتے ہو تو وہ فتح تو تمہارے سامنے موجود ہوئی، اور اگر تم اسلام کی مخالفت سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر اسلام کی مخالفت کرو گے تو ہم بھی مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور تمہاری جماعت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی اگرچہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ 16واں رکوع مکمل ہوا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو، حالانکہ تم سن رہے ہو، اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ بے شک اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے برے وہ انسان ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اور اگر اللہ ان میں کچھ بھی بھلائی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اب انہیں سنا دے آپ انہیں سنا دے تو اس سے اعراض کر کے منہ پھیر لیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جبکہ وہ رسول تم کو ایسے کام کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بلا شبہ تم سب اسی کے حضور میں جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس فتنے سے ڈرو جس کا وبال خاص کر انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ سبھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تم ملک میں تھوڑے سے تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے، اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں۔ پھر اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، اور تمہیں کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں دی تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ اے ایمان والو، نہ تو اللہ و رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم خیانت کے وبال سے واقف ہو۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ کے پاس نیکوں کا بہت بڑا ثواب ہے۔ 17واں رکوع کمپلیٹ ہو۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں امتیاز کرنے والی ایک قوت پیدا کر دے گا، اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب مکہ میں کافر تمہارے خلاف اپنی تدبیروں میں لگے تھے تاکہ تم کو گرفتار کر رکھیں، یا تم کو قتل کر دیں یا تم کو نکال دیں۔ تو ادھر وہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور ادھر اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کلام ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جبکہ کفار مکہ نے کہا تھا، اے اللہ، اگر تیری طرف سے یہی دین اسلام برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر بھیج دے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر عذاب نازل کرے اس حالت میں کہ آپ جیسے سراپا رحمت ان میں موجود ہوں، اور اللہ ایسا بھی نہیں کہ انہیں عذاب میں ڈالے اس حالت میں کہ وہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں۔ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسلمانوں کو روک رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے متولی ہونے کے لائق نہیں۔ بے شک اس کے متولی تو ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو دیکھو تم جو کفر کرتے رہے ہو اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، تو یہ لوگ آئندہ بھی اسی طرح خرچ کریں گے، مگر وہ مال ان کے لیے حسرت کا سبب ہوگا، پھر آخر کار مغلوب ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے، اور جو ناپاک ہیں ان میں بعض کو بعض کے ساتھ ملا دے، پھر سب کو اکٹھا کر دے، پھر اس گروہ کو دوزخ میں ڈال دے
यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने कुफ्र की राह इख्तियार की, तुम उनसे कह दो कि अगर वो अब भी अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, तो जो कुछ गुजर चुका वो माफ कर दिया जाएगा, और अगर फिर वही हरकतें करेंगे तो इनसे पहले लोगों का तरीका गुजर चुका है, वही उनके हक में बरता जाएगा। और मुसलमानों, उनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना व फसाद बाकी न रहे और दीन सब अल्लाह ही के लिए हो जाए। फिर अगर फसाद से बाज आ जाएं तो जो कुछ वो करते हैं अल्लाह इसको देख रहा है, और अगर रूगर्दानी करे तो जान रखो कि अल्लाह तुम्हारा रफीक और कारसाज है, कि वो क्या ही अच्छा रफीक और क्या ही अच्छा मददगार है। नवा पारा मुकम्मल हुआ।